نہیں، اس کے سامنے اگر کوئی ہے تو اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اسی کی عادت ہے حدیث پاک کا وقت کیونکہ اتنے قریب حدیث پاک کا کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا ہے اور جبریل نے یہ کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے بابو انہیں ارشاد فرما دو غلاموں کو کہ یہ جو روزہ میں نے فرض کیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود رب عطا فرماؤں گا، اس کی جزا میں خود رب عطا فرماؤں گا۔ آپ اس حدیث کو لے کر جنید زمان حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے دیکھا یہ حدیث بڑی لمبی، اس کا ظاہر بڑا مختصر، اس کا باطن بڑا سمندر، اس کا ظاہر بڑا ہولا، اس کا باطن بڑا وسیع۔ جب اس سمندر عشق سوم میں اپنی نگاہ دوڑائی تو کہا کہ لوگوں کیا کہنا اس روزے کے جو ہم غلاموں کو دیا گیا۔ فرمایا کائنات کے اندر جو ولایت بٹ رہی ہے اس ولایت کو آدھا کیا جائے تو روزہ بن گیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی ولایت ہے اس کو نصف کرو، الصوم نصف الطریقہ۔ فرمایا روزہ آدھی ولایت ہے، سبحان اللہ، روزہ آدھی ولایت ہے، آدھی ولایت کے روزہ ہے۔ اچھا یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جسم والی، ایک ہوتی ہے روح والی۔ روح ہے اور جسم ہے۔ حکم یہ ہے کہ روح اس کو پاکیزہ، روح ایک لطیف شے مقدس شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ جسم ایک کثیف شے ہے، کثافت سے بھرا ہے، جس کے اندر مادیات کا بھی صدور ہوتا ہے، جس کے اندر کیونکہ کثافت سے ملمہ ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں، ایک روح اور ایک جسم۔ فرمایا رمضان کے اندر روح اور جسم کو تم نے آپس میں ملانا ہے، روح اور جسم کا اتصال کرنا ہے، انہیں ملانا ہے۔ وہ کیسے ملے گا؟ کیوں؟ روح کا ذکر، روح کی غذا ذکر الہی۔ نیٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں، رب کا قرآن روح کی غذا ہے۔ گانے باجے روح کی غذا نہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے روح کو توانائیاں مل جایا کرتی ہیں۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن روح کی غذا ہے۔ انسان ذکر کرتا ہے، اب جسم یہ تو ایک مادیت سے بھرپور ہے، مادیت سے بھرا پڑا ہے، اس کے اندر عوارضات بشریہ ہے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا ایک روزہ دار جب صبح سحری کر کے پورا دن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ جسم کی روح سے دوستی شروع ہو جاتی ہے، جسم کی روح سے دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دوستی شروع ہوتی ہے تو روح کا مقام مقام اعلیٰ، جسم کا مقام مقام ادنا، روح اعلیٰ کی طرف دوڑتی ہے، جسم ادنا کی طرف، روح ہمیشہ اپنے اس مقام کی طرف۔ اسی لیے جب موت آتی ہے تو روح ادھر جاتی ہے، جسم ادھر جاتا ہے، پتہ چلا ایک کا روح ادھر ہے، ایک کا روح ادھر ہے، تو فرمایا کہ آدھی ولایت روزہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا اسے اللہ نصف ولایت عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جب کیونکہ رمضان کے اندر صبح بھی روح کو غذا ملتی ہے، دن کو بھی روح کو غذا ملتی ہے، شام کو بھی روح کو غذا ملتی ہے، ہر وقت درود و پاک، ہر وقت درود و سلام، ہر وقت نفلی عبادات، قرآن پاک کی تعلیم سے جب روح اس غذا سے بھرپور ہو جاتی ہے، جسم بھوکا رہتا ہے، اب جسم بھی روح کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، روح کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، اور روح جسم کو پکڑ کر
ملائے اعلیٰ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح یہ ادنا جس کا مقام ادنا تھا روح کے ساتھ لگ کر رب اس جسم کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور جب ملائک کی توڑ بھی قرب خاص ہوتی ہے, روح کی توڑ بھی قرب خاص ہوتی ہے, تو جب جسم روح کی طرح بھوکا پیاسا رہتا ہے, صرف اللہ کے ذکر کو غذا بناتا ہے, تو یہ جسم روح کے ساتھ مل کر یہ بھی قرب خاص. جب قرب خاص کے اندر یہ ٹوٹیاں اکٹھی ہوئی تو رب کہتا ہے یہاں سے آدھی بلائے تقسیم کی جاتی ہے. نصف طریقہ روزہ آدھی طریقت ہے. دوستو روزہ کبھی نہ چھوڑنا. مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا سے پوچھا کہ آپ کو پسند کیا ہے؟ میں پسند یہ ہے گرمی ہو, لمبے لمبے دن ہو, تپش بڑی سخت ہو, اور جسم سے زبان جناب والا باہر نکلی ہو, پیاس کا غلبہ ہو. علی پھر کیا ہے؟ فرمایا اس وقت علی روزے دار ہو. علی روزے دار. علی 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 ماز کرنے سے علی نہیں ملتا. علی یہ ہے, سبحان اللہ. علی کا عمل یہ ہے. ماز نعرے حیدری لگا کر ہم کہیں کہ بڑے علی والے, نانا علی نے یہ بتایا نماز کا وقت آئے تو علی کا دین کہتا ہے مسجد میں آ. یہ نہیں کہتا کہ کہیں ڈھول پیٹ, کہیں کچھ کر, کہیں کچھ کر. علی اپنی روح خوش کرنی ہے تو مدینے والے کی مساجد کے اندر آ کر علی کی روح خوش کر, پھر علی راضی ہوگا. فرمایا پھر علی کو یہ پسند ہے زبان باہر نکلی ہو, پیاس کا غلبہ ہو, اور علی روزے دار ہو. اس صورت کے اندر وہ علی اللہ سے بھی ملے تو کتنا مقام بن جاتا ہے. دوستو معمولی یعنی یہ مزدوری معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے پچھلے سال ہم میں کچھ تھے, آپ نہیں ہیں, اگلے سال پھر کوئی نہیں ہوگا. روزے آنے جانے تو کیوں نہ ہم یہ روزے رکھ کر اپنا اگلا وہ بینک بیلنس اسٹور کر لیں کہ جب ہم یہاں سے وہاں جائیں تو روزے کا نور ہمارا استقبال کر رہا ہو, روزے کا نور ہمارا استقبال کر رہا ہو. پھر ہمیں پتا چلے یہ جو سرکار نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. اس کا اتنا مقام ہے کہ آج اس مقام پر ہمیں اس روزے کے نور سے پتہ چل گیا ہے کہ واقعی روزہ اللہ کا نور بن کے گیا ہوا تھا. تو دوستو روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے, استقامت بھی دے, اور اس کے علاوہ کیونکہ اعتکاف بھی اگلے شرے آنے والا ہے.